کہ عبادت چاہے جتنی کر لو اور چاہے اپنی مرضی سے اس عبادت کو کتنا ہی خوبصورت بنا دو، لیکن جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت پر مہر نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سرٹیفکیٹ چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج آپ کے سامنے مجھے چند بنیادی باتیں رکھنا ہے جس کا تعلق سماج کے سدھار سے ہے۔ سماج میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو کیسے نشٹ کیا جائے، ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، اس موضوع پر آج مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری تقریر کا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، یا ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں سماج سدھار۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں اور پھر اس کے ترجمے کو پیش کروں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری تقریر کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کیا ہے، آدم کے سارے بیٹوں کو خطاب کیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، ہے انسانوں، ہے آدم کے بیٹو، مسجد میں جب جایا کرو تو مسجد کے قریب تم زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو۔ دراصل اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نبی کا اعلان کرنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے سے پہلے، مکے کے اندر جو دین قائم تھا اور لوگ جس دین پر عمل کرتے تھے اس دین کو دین ابراہیمی کا نام دیتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا، جب خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا تو عورتیں جو ہوتی تھیں مستورات، لیڈیز، خانہ کعبہ کا جب طواف کرتی تھیں تو سارے کپڑے اتار دیا کرتی تھی، ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر، بالکل نیکڈ، نیوڈ ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کوئی بچی، کوئی لڑکا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے ننگا، جیسے وہ ننگا ہوتا ہے ایسے ہی عورتیں بالکل سارے کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ یہ عرب کی پرتھا تھی، رسم تھی زمانہ جاہلیت میں محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے۔ مرد تو کپڑا پہنتے تھے لیکن عورتیں ساری کے سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں۔ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اعلان کیا، اور آپ جب نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ نے سماج اور معاشرے سے بہت سی برائیوں کو جہاں ختم کیا وہاں سے آپ نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا،
اور عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا، آج کے بعد میرے کسی بھی گھر میں خانہ کعبہ ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی میری مسجدیں میرے گھر ہیں ان گھروں کے اندر کوئی بھی بے پردہ نہیں آئے گا، کوئی عورت ننگا طواف نہیں کرے گی۔ اس رسم کو ختم کیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آئے بنی آدم، آئے اولاد آدم، آئے آدم کے بیٹو، مسجدوں میں جایا کرو تو مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے کپڑے پہن لیا کرو، معاشرے میں سماج میں کپڑوں کا جو چلن ہو وہ کپڑے پہن لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہت سے لوگ ٹوپی کو بھی زینت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھو تو ٹوپی لگا لیا کرو، یہ بھی زینت ہے، اس کا زینت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ٹوپی زینت ہوتی تو میدان حج میں ٹوپی لگا کر حج کرنے کا حکم ہوتا، عمرہ کرتے وقت ٹوپی لگانے کا حکم ہوتا، لیکن جو لوگ بھی عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی، اور اگر سر پہ حالت احرام میں کپڑا ڈال لیں تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، ایک قربانی دینا پڑے گی۔ تو ٹوپی زینت نہیں ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کرتی تھی، قرآن نے اس کا سدباب کر دیا، اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا یہ کہہ کر، اے اولاد آدم مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو۔ زینت، اب زینت کو آپ سمجھ لیجئے گا اپنے حساب سے، زینت آپ کیا کہتے نہیں، عورت بڑا زینت کی ہوئی ہے، وہ لپسٹک کریم پاؤڈر جب چپڑ لیتی ہیں پورا تھوپ خراب کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر خوبصورت ویسے ہی بنایا، یہ آرٹیفیشیل اور مصنوعی چیزوں کو لگا کر اچھی خاصی عورت تھی، لیکن اتنی چیزیں چپڑ کر امریکن بندریا بن جاتی ہے، چہرہ دیکھ، تو یہ زینت کہتے ہیں، بڑا زیب و زینت کر کے جا رہی ہے، اسی زینت کو کہتے ہیں ٹیپ ٹاپ، ٹیپ ٹاپ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے زینت کیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے لباس پہن کر جایا کرو، اچھے لباس میں۔ اس کے بعد دیکھیے معاشرے کی دوسری برائی میں، وَكُلُوا، کھانے پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا، اللہ نے تمہیں جو رزق حلال دیا اس میں سے خوب کھاؤ، پہلی چیز۔ وَاشْرَبُوا، حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پینے کے لیے جو بنائی ہے وہ پیو۔ لیکن بنگال میں ہر چیز کھائی جاتی ہے، کوئی چیز پی نہیں جاتی۔ کوئی پانی کھائے گا، دودھ کھائے گا، ہم سے بھی اب لوگ پوچھتے ہیں مولانا دودھ کھائے گا، میں چونک جاتا ہوں کبھی کبھی، کھائے گا؟ دودھ کھانے کا چیز تھوڑی ہوتا ہے، پینے کی چیز ہوتی ہے، لیکن دودھ کھائے گا؟ ارے بہت سے لوگ تو بیڑی سگریٹ بھی، بیڑی سگریٹ کھائے گا، لگتا ہے وہ دانت سے چبا چبا کے کھاتے ہوں گے، کھائے گا۔ کھانا الگ چیز ہے، پینا الگ چیز ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلُوا، ہم نے تمہیں جو رزق حلال دیا، جو تم نے اپنی گاڑی کمائی اور محنت سے جو رزق کمایا ہے اس میں سے خوب کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، حلال چیزیں۔ پیو کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں مولانا نے کہہ دیا پیو تو جاؤ پوا لے لو، ہاں مولانا نے کہہ دیا پیو ڈگار جاؤ۔ وَكُلُوا، خوب کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، لیکن آگے ایک بندش، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، کھانے اور پینے میں جو معیار ہے اس معیار پر قائم رہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔
آگے مت بڑھو، جو چیزیں حلال ہیں انہی میں سے کھاؤ اور لمٹ میں کھاؤ، جو چیزیں پینے والی حلال ہے، دودھ ہے، شربت ہے، شہد ہے، پیجئے، لیکن حد سے آگے مت بڑھنا۔ اور ان چیزوں کے کھانے اور پینے میں دوسرا معنی وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، اس کا مطلب فضول خرچی مت کرنا۔ اگر کام آپ کا 1 پاؤ گوشت سے چل رہا ہے تو 1 کلو مت لانا۔ اگر آپ کا کام 1 کلو گوشت سے چل رہا ہے تو سماج اور سوسائٹی کو دکھانے کے لیے 10 کلو مت لینا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، کھاؤ اور پیو، کھانے اور پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا، مسجد میں پہلی چیز زینت اختیار کرو، ننگے مت گھومو۔ دوسری چیز، کھانے اور پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں، لیکن تیسری چیز اس کی ایک لمٹ بتا دی ہے، وہ لمٹ یہ ہے ضرورت کے تحت، ضرورت کے مطابق آپ اتنی چیزیں کھائیں، زیادہ نہیں، فضول خرچی نہ کریں اس کے اندر، اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی پہلی آیت۔ آئیے دوسری آیت کی طرف ہم آپ کو لاتے ہیں۔ دوسری آیت کی طرف آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اس آیت میں بہت تفصیل سے کہا گیا وَآتِ ذَا الْقَرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا، ریلیٹیوز جو ہیں، قرابت داروں کا پورا حق ادا کرو۔ سماج سدھار ہے تو یہی باتیں آئیں گی۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا حق ادا کرو۔ والمسکین، فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا بھی حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ تیسری چیز، مسافروں کا حق ادا کرو۔ آگے کا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، لیکن ان کے حق ادا کرتے وقت بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے، وہی 1000 ہے، ہمارے بیوی بچے ہمارے پاس ہیں، سنیے، ہمارے بیوی بچے، ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، پلانا ہے۔ اب کوئی رشتہ دار آ گیا، یا کوئی بہت غریب آدمی آ گیا، یا کوئی مسافر آ گیا، اس کو بھی ضرورت ہے، ہم اس کا حق ادا۔ اب ہمیں نیکی کرنا، نیکی ہم چاہتے ہیں ہمیں ثواب مل جائے۔ ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس 1000 روپے، ہم نے 1000 روپے ہی آپ کو دے دیا، لو یہاں 1000 روپیہ بھی آپ نہیں دے سکتے، آپ نے ان کو دے دیا، وہ تو مانگ رہا ہے، اس کو دے دیا۔ اب آپ کے پاس کیا بچا؟ جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ خود بھیک مانگو گے کیا؟ اب دوسروں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاؤ گے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اشارہ آپ سمجھ لیجئے میرا۔ اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، غریب اور مسکین میں بھی ہم اپنی پوری کی پوری ملکیت یا جتنا کا اثاثہ ہمارے پاس، ہم وہ پورا نہیں دے سکتے۔ جب ان میں فضول خرچی نہیں کر سکتے تو 250 اور 300 براتیوں، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ کون آ رہے ہیں؟ بارات آ رہی ہے؟
کتنے آدمی آ رہے ہیں؟ 200 آدمی آ رہے ہیں. 200 آدمی. یہ 200 لوگ نہیں ہیں، یہ 200 چور ہیں. برا لگے گا؟ ان مولویوں کو بھی برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں. لگے گا؟ حاجی صاحب پان کھا رہے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں. بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں اس کی بارات جا رہی ہے. یہ حاجی ہے، حاجی حج کر کے آیا، کہاں جا رہا؟ بارات میں. ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن، میری ممیری بہن، میری پھپھیری بہن بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن ہم پورا کا پورا 1000 روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ فضول خرچی مانی جا رہی ہے. جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پہ لٹایا جائے گا، ڈکیتوں پہ لٹایا جائے گا، جہیز میں مال خرچ کیا جائے گا. اور راجہ بابو کو بائک موٹر سائیکل خرید کے دی جائے گی، لے چلا اپنی ہیما مالنی کو بٹھا کے لے جا، اس کو دی جائے گی. یہ باتیں ہم بعد میں کہنا چاہتے تھے لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا. پہلی چیز سنیے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى، قرآن کی آیت دیکھیے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا پورا حق ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ، اور تمہیں جو مسکین نظر آئیں، جو غریب نظر آئیں، ان کا بھی حق ادا کرو. وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کا بھی حق ادا کرو. لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، حق ادا کرنے میں فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو. اور آگے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. حد سے زیادہ لٹانے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، حد سے زیادہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کون ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس نے اپنے رب کی کبھی شکر گزاری نہیں کی ہے، اپنے رب کی نعمتوں کی کبھی قدر نہیں کی ہے. وہ راندہ درگاہ ہے، وہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ہے، وہ لائق ملامت اور قابل ملامت ہے. اس کو تو اللہ نے اپنے در و دیوار سے بے دخل کر دیا ہے، اس کی انٹری بند کر دی ہے، اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے، اس کو اپنے گھر سے بھگا دیا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ایک اس چیز کو یاد رکھو. اور تیسری آیت، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یہ اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا. یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یہ ہے قرآن کی آیت. اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر سنجیدگی سے چلتے ہیں، نظریں نیچی کر کے بہت اچھی طریقے سے سنجیدگی سے چلتے ہیں، خاکساری سے چلتے ہیں. ان کی چلن میں، ان کے زمین پر چلنے میں تکبر و گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب جاہل ان سے ملاقات کریں، مخاطب ہو جائیں. مولانا صاحب جا رہے ہیں، ہوٹل پہ لوگ چائے پی رہے ہیں، دور سے آواز مولانا صاحب کو دیکھا، مولانا ادھر ایک مسئلہ بتا دو. تیرے باپ کا نوکر ہے مولوی. ہوٹل پہ تو چائے پی رہا تھا، مولوی کو دیکھ کے تجھے مسئلہ یاد آ گیا. اگر مسئلے کی اتنی فکر تھی تو مولانا مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے؟
یا مولانا کا گھر تو اسی گاؤں میں، کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے؟ مولانا کو دیکھ کر تجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا مولویوں کو بھی، علماء کو بھی، جب جاہل تم سے مڑ بھیڑ کر جائیں، مل جائیں، جاہل لوگوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو تمہاری سنجیدگی کیا ہے؟ قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاؤ۔ زیادہ بحث کرو گے تو جیت پاؤ گے۔ آپ چائے کی ہوٹل پہ جاہل لوگ ہیں، مولانا بیٹھو، ہاں ہاں ایک چائے، ہاں مولانا مسئلہ بتانا ذرا۔ اب وہاں ایک آدمی کچھ کہے گا، دوسرا آدمی کچھ کہے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، وہ جاہل مولوی کے سامنے بھی لڑے گا، ایسا وہ چلے گی۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ذرا مسجد میں آ جائیے گا، ہم بس اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر پہ آئیے گا، ہم تھوڑا قرآن حدیث میں دیکھ کے بتا دیں گے، چلیے آئیے، السلام علیکم، آگے بڑھ جاؤ، السلام علیکم کہو، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ جاہلوں سے کوئی نہیں جیت پائے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، ایک جاہل اٹھا بولا 5 لاکھ۔ مولانا بولے تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہتا ہے کہ 5 لاکھ ہمیں معلوم ہے۔ ارے کوئی دلیل؟ تو یقین نہیں آتا تو گن کے آؤ۔ اب وہ جاہل کیا کہتا ہے؟ تم نہیں مان رہے؟ کہ نہیں، تو گن کے آؤ، اگر ایک بھی کم ہو تو بتانا۔ اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ قرآن نے ایک راستہ بتایا، کیا بتایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے مخاطب ہو جاؤ یا جاہل تم سے مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ۔ اور اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں، سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، تہجد میں گزرتی ہیں، وہ اللہ کے نیک و سچے بندے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے۔ ان عذابها کان غراما، تیرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، تیرا عذاب بہت زیادہ چپٹنے والا ہے، تیرا عذاب جسم کی کو جھلسا دینے والا اور اس کے جسم سے چربی کو پگھلا دینے والا ہے۔ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، ہم سے دور کر دے۔ اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ سچے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے، نہ جیب کھول دیتے لٹاتے ہیں اور نہ بالکل ہاتھ کی مٹھی بند رکھتے کھولتے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، درمیان میں۔ ہاں کیا پکے گا؟ ہاں 2 بچے ہیں، 3 بیوی ہے، ٹھیک ہے، 1 پاؤ گوشت میں ہو جائے گا، گئے جتنی ضرورت ہے اتنا لے آئے، نہیں ضرورت تو 250 گرام، 1 پاؤ گوشت کی ہے، گئے 100 گرام لے آئے، یہ بھی غلط ہے۔ ضرورت تو ہے 4 انڈوں کی، گئے 2 آدھے انڈے سے کام چلا لو، تو یہ بھی غلط ہے۔ یا پہچان بتائیے اللہ کے نیک بندوں کی کیا ہے؟ لم یسرفو، جب خرچ کرتے ہیں تو ضرورت ہے 4 انڈوں کی، لائے 12 انڈے، کھاؤ، بہت دیا اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ایسا بھی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، ضرورت تو 4 انڈے کی، 2 ہی لائے، نہیں آدھا کھا لو، ایسا بھی نہیں کرتے۔ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بالکل ہاتھ بند رکھتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ رہتے ہیں، اعتدال کے ساتھ، معتدل مزاج، درمیانہ روی، بیچ میں رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بالکل کنجوس و بخیل رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کی یہ 3 آیتیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے۔ یہاں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ اب سنیے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل دیکھا
تو اس پر بھی قید لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے۔ آپ ایسا اس لیے کیے، رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ سوچا گھر سے باہر نکلوں، شاید میرے کسی صحابی کی نظر میری اوپر پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکھے کھجوروں کے کچھ ٹکڑے ہوں تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں۔ یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ آئے عیش و آرام کی زندگی میں زندگی گزارنے والوں، اے نارائن پور اور اطراف و اکناف کے لوگوں، اے بنگال کے باشندوں، سنو، کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو، جس کو اپنا آقا اور رہبر اور رہنما مانتے ہو، جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارا کر لیتے ہو، جن کے نام پر فرانس میں محمد رسول اللہ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کو ایک مسلمان جب برداشت نہ کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا۔ میرے بھائیوں، پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا جس نبی کی شان میں گستاخی تم برداشت نہیں کرتے ہو۔ اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے، ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے، ملا بھی تو کون ملا، کوئی امیر آدمی نہ ملا، ملا بھی تو کون ملا، کوئی دولت مند نہ ملا، ملا بھی تو کون ملا جس کے 2-4 مکان نہیں، 2-4 فیکٹری نہیں، ملا تو کون ملا، وہ بھی بھوکا تھا، وہ بھی ننگا تھا، ملا تو کون ملا، وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا، وہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ کا یار غار تھا۔ ابو بکر، رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول، رات میں نکلا۔ تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول، کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی، رات کی تاریکی ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا، میں باہر نکل آیا، شاید کوئی مل جائے۔ سوچا ابو بکر نے، اللہ کے نبی تو سخی ہیں، خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ ہوگا۔ کہہ دیا اپنے دل کا حال، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے نکلا، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا۔ ابو بکر کی زبان سے نکلا، اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے، چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے، سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے۔ دیکھو کون ہے، رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے، اور قریب چلو دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم، اور قریب گئے، جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہے، شاید ان کے گھر کچھ مل جائے۔ کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں، میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں، یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے، شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے ہیں، چلو ایک صحابی
کا نام مجھے یاد ہے، بڑی عزت کرتے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی، ان کے گھر چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر، یہ تینوں ایک صحابی کے گھر چلے جن کے بیٹے کا نام حیثم تھا۔ ابو الحیثم، حیثم کے باپ کے گھر پہنچتے ہیں، ابو الحیثم کے گھر پہنچتے ہیں، اور دروازے کو دستک دی۔ رات میں یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں، اٹھیں گے، جائیں گے، پھر آئیں گے، بیٹھیں گے، ڈسٹرب کریں گے یار۔ ابو الحیثم کے گھر گئے، دستک دی، رات میں دستک۔ آج کل کا زمانہ نہیں تھا اٹھاؤ فون لگا، ہلو ہاں ہم آ رہے ہیں، تو آدمی پہلے سے چائے وائے بنا کے رکھ لے، زمانہ نہیں ہے۔ آج کل تو بہت آسانی ہے، رات میں اگر 12-1 بجے ہم کہیں پھنس جائیں مالدہ میں یا فرکہ میں تو فوراً فون کر سکتے ہیں، عالم بھائی یار پھنس گیا ہوں، ارے نہیں مولانا رکی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں۔ آئے، گھر میں دودھ موجود ہوتا ہے، چلیے کچھ نہیں تو بٹر ٹوسٹ لگا دیا، بریڈ آملیٹ بنا دیا، چلو کچھ نہیں رات میں اگر ہے تو یہ کھلا دیا۔ وہ زمانہ موبائل کا نہیں، ٹیلی فون کا نہیں، تار کا نہیں، اور خود کائنات کے امام کا حال یہ ہے کہ بھوک سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا حال یہ ہے جنہوں نے خلافت بھی کی، لیکن جب کفنائے گئے تو اپنی بیٹی عائشہ سے کہا تھا، عائشہ مجھے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنانا۔ حضرت عائشہ نے جب نیا کپڑا پیش کیا، یہ آپ کے کفن کے لیے ہے، فرمایا عائشہ کفن کا کپڑا، نیا کپڑا زندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو نئے کپڑوں سے کیا سروکار ہے، مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا، جس نے حکومت کر کے خلافت کر کے دکھلائی ہو، اور وہ جب دفن ہوتا ہے تو پرانے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے۔ وہ عمر جنہوں نے 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 100 میل نہیں، 200 میل نہیں، 1000 میل نہیں، 2000 میل نہیں، 1,00,000 میل نہیں، 2,00,000 میل نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، خلافت کر کے دکھائی، لیکن گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا کہ پیٹ بھوک، بچے کھا لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سیکھو۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی پاکٹ میں پین کی قیمت 1,00,000 روپے ہو اور جو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہو، آج وہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، افسوس۔ ابو الحیثم کے گھر گئے، دستک دی دروازے کو۔ ابو الحیثم نے کہا اپنی بیوی سے، رات میں کون آ سکتا ہے؟ کہا آپ کا کوئی قریبی ہوگا، آپ کا کوئی دوست ہی ہوگا، اتنی رات میں دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا ہے؟ مذاق کرنے کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ رات میں اپنے دوستوں کو پریشان کر رہے ہیں، اٹھ کے 2 بجے 20 بیل مار رہے ہیں اور اپنا موبائل بند کر دیا، بیچارے کی نیند کھل گئی، وہ کر رہا ہے موبائل بند۔ اس طریقے کی گھٹیا حرکتیں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ یہ گھٹیا حرکتیں چاہے مذاق ہی میں کی جائیں، لیکن شیطانی حرکتیں ہیں یہ، اور ضرور تمہاری رگوں میں کسی ایسے باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس نے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی ہے، جنہوں نے تمہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے، جنہوں نے تمہیں سچی تعلیم دی ہوتی تو ایسی گھٹیا حرکتیں تم نہیں کرتے۔ رات میں کون آدمی کس حال میں ہے، سو رہا ہے، اس کو صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، تم مس بیل مار کر اس کی نیند میں ڈسٹرب کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی۔ ابو الحیثم نے دروازہ کھولا، رات میں اتنے بجے کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے، اور میرے قریبی رشتہ دار کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ شاید کوئی بیمار ہو، مجبور ہو، یا کوئی میرا رشتہ دار بیمار ہو گیا ہو، وہ آیا ہو۔ ابو الحیثم آگے بڑھتے، دروازہ کھولتے ہیں، سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کو سید الانبیاء بنایا گیا ہے، جس کو شب معراج
سارے نبیوں کا امام بنایا گیا ہو، امام کائنات کھڑے ہیں، امام الثقلین کھڑے ہیں، سید ولد آدم کھڑے ہیں، سید الثقلین کھڑے ہیں، مکہ مدینے کی گلیوں کے سردار کھڑے ہیں، محسن انسانیت کھڑے ہیں، رحمت للعالمین کھڑے ہیں، جناب محمد رسول اللہ حسن اور حسین کے نانا کھڑے ہیں، فاطمہ کے پیارے باپ کھڑے ہیں، عائشہ کے خدیجہ کے پیارے شوہر کھڑے ہیں، اور ان کے بغل میں حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بائیں سائیڈ میں حضرت عمر فاروق ہیں، دونوں طرف ستارے اور بیچ میں 14ویں کا چاند ہے۔ اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا، مہمان کا آنا مبارک ہو، کتنے اچھے مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، کیسے مہمان میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، آئے ام حیثم محمد رسول اللہ گھر میں تشریف لائے ہیں رات کے اندھیرے میں، چلو تم پردے میں چلی جاؤ۔ حضرت ام حیثم پردے میں چلی جاتی ہیں، اللہ کے نبی ابو بکر عمر ابو الحیثم کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کیسے آنا ہوا؟ جلدی سے اپنے گھر میں گھسے، کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، کچی بھی تھی پکی ہوئی بھی تھی، ہر قسم کی تھی، اٹھا لائے، مٹی کی پلیٹ تھی اٹھا لائے، اور کائنات کا امام مٹی کے برتن میں کھجوریں تناول فرما رہا ہے۔ یہ میرے امام کی سادگی ہے، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے والوں اور خوبصورت پلیٹوں میں کھانے والوں، کبھی ان پلیٹوں میں کھاتے وقت تم نے کائنات کے امام کا تصور بھی کیا کہ جس کے تم امتی ہو کائنات کا امام ہے؟ مٹی کے برتن میں کھجوریں لائی گئی، فرمایا یہ ناشتہ کیجئے۔ اب بتائیے آنا کیسے ہوا؟ کہا کچھ نہیں۔ آیا ابو الحیثم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، ابو بکر عمر راستے میں مل گئے، یہ آئے نہیں تمہارے گھر، ان کو میں لایا ہوں۔ یہاں تو دعوت ایک آدمی کی شادی میں، اس دعوت میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی لے جاتے ہو، شرم کرو شرم۔ بغیر دعوت اگر کسی کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کھایا جیسے کسی نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا۔ بڑی سخت باتیں کہنے کا عادی ہوں میں، اور تمہیں سننا پڑیں گی، تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی۔ جب تک یہاں بیٹھا ہوں یہ اتھارٹی، یہ پاور ہے مجھے بولنے کا، یہاں سے ہٹنے کے بعد گالی دے لینا مجھے۔ اور سنو، یہ آئے نہیں ہیں، یہ تمہارے گھر نہیں آئے، اجازت لے رہے اللہ کے رسول، ان کو میں لے کر آیا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، یہ دونوں بھی بھوکے ہیں، تکلیف نہیں، اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو، گھر میں بچا کھچا کچھ ہو وہی لے آؤ، اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہم یہ کھجوریں کھا کر ہی اکتفا کر لیں گے۔ نہیں اللہ کے نبی بیٹھیے، آپ آئے ہیں، بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں بنانے، تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم، بتایا نہیں، اور گھر کے اندر گھس گئے۔ بکری بندھی تھی، کھولی رسی، بیوی سے کہا پکڑ پیر، بیوی نے پیر پکڑے، بکری ذبح کر دی۔ پتہ نہیں اللہ کے رسول، جلدی سے ٹانگی، کھال اتاری، بوٹیاں پیس کر دیے گئے۔ یہاں اللہ کے رسول بس کھانا بن رہا ہے، ارے سب کچھ موجود تھا گھر میں، تب ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا دال چاول تو ہر وقت ہوتا ہی ہے، چلو کوئی مہمان آیا کچھ نہیں دے، ٹھیک ہے، گھر میں موجود تھا، یہ معلوم نہیں ابھی کہ بکری کاٹ دی، ذبح کر دی، گوشت بن کر سامنے، نعمتوں کو دیکھا، گوشت دیکھا، کھایا، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا تھا، ابو بکر نے بھی کھایا، عمر فاروق نے بھی کھایا، اور پوچھا ابو الحیثم یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے اور بھوکے ہو، اور آپ کے دوست ابو بکر و عمر ہمارے مہمان ہو، اور ہمارے گھر میں بکری موجود ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا
ابو الحسن میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا، مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن آئے ابو بکر، آئے عمر اور ابو الحسن تم بھی سن لو، اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے۔ اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو، کیا کہا؟ والذی نفس محمد بیدہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، آئے ابو بکر، آئے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، میں بھی شامل ہوں اس میں، یعنی اللہ کے رسول، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں، آپ کو اور تمہیں، اے ابو بکر، عمر، اے ابو الحسن، ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، یعنی تم نے کھایا ہے ہماری نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ مطلب یہ تھا، آئے ابو الحسن تم نے کھا لیا، بچوں کو بھی کھلاؤ، اور جب بچ جائے تو فقیر و مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم فضول خرچی کے دائرے میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت ہم نے گھر میں کھا لیا ہو، ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو وہ سڑتا رہے، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بھی پہنچا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں تو یہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ماشاءاللہ کتنی اچھی مہمان نوازی کی۔ اور تھوڑا سا مکھن لگانے والا مولوی ہوتا تو کیا کہتا؟ اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے، اس اندھیرے میں بھی اس نے ہماری خدمت کی۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں جنت دے، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آخرت سے جوڑ رہے ہیں۔ ان نعمتوں کو کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نعمتیں ابو الحسن تمہارے ذریعے ہمیں ملی، لیکن شکر تو ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے گھر میں بکری اللہ نے دی ہے، الحمدللہ، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اے ابو الحسن، اے ابو بکر، اے عمر اور اے محمد، یعنی اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نعمتوں کو جو تم نے کھایا ہے، قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جلسہ ہے نا، کتنے جگہ کیا کیا کٹا ہوگا، کتنے مہمان آئے ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، غلط نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے ضرورت 2 کلو کی ہے آپ 10 کلو لے رہے ہیں۔ غلط یہ نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے کہ ضرورت تھی 4 کلو کی اور آپ 10 کلو لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ابھی ایک دو اور واقعات سناؤں گا آپ کو۔ یہ تو انہوں نے نبی اکرم کی مہمان نوازی کی تو اللہ کے رسول نے وارننگ دے دی، اور کہیں آج کل کی طرح حساب کتاب ہوتا؟ آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاتری سب سے اچھی ہوتی ہے، اور افسوس کہ فخر کیا کرتے، ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا، گائے بھی تھی، کھسی بھی تھا، دیسی چکن بھی تھا، مچھلی بھی تھی، اور یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ جو باراتی ہیں، جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے۔ یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ لڑکی کے باپ کی، ماشاءاللہ کیا دعوت،
اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا. اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتا. جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے. لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا. وہ لڑکی کے باپ ہے. لڑکی دے کر گھر سے ودا کر دینا ہی شریعت میں ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے. لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے. بے شرم بن کر, بدتمیز بن کر, بے شرم بن کر تو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے, کھا لیا ہے, اور وہ چھپے ہاتھ پھیر کر ان کی تعریف کر رہا ہے. بے شرم, تجھے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے؟ لڑکی والے صاحب. لڑکی والے نے دعوت کی تھی, وہ تو کرے گا. لڑکے والے نے کہہ دیا تھا 300 آدمی آئیں گے, ہم نہیں جانتے ہیں. 2-4 آئٹم جہیز میں کم دے دینا, لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. خاطری میں کمی نہیں, سیوا میں کمی نہیں. اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری. کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے. انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی. آپ اس بھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو بھیک کی کوالٹی اور کیٹیگری ختم نہیں ہو جائے گی. آپ کہلائیں گے بھکاری ہی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے, میں کہوں گا. دیکھ رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ, ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. کپڑا لے کے گھمائیے نہ, بعد میں کہو گے کہ ہوا ہی نہیں. 11 بج گئے. آپ لوگ ڈالتے جائیے گا, مسجد کا معاملہ ہے. اب آئیے ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. سنیے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت کعب ابن مالک, 50 دن امتحان سے گزرے. آپ کو معلوم ہے ان کا واقعہ, آپ نے سنا ہوگا بہت سے مولویوں. یہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول نے. پہلے کہا کہ الگ ہو جاؤ, بعد میں کہا کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے مت آنا, گھر میں جاؤ. اب وہ ساری نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حکم اور آرڈر اور سخت ہوتا ہے, اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو. کہا اللہ کے رسول بیوی کو چھوڑوں, طلاق دے دوں یا چھوڑ دوں؟ نہیں, طلاق نہیں, صرف الگ رہو. یہ ہمارے سماج کو سمجھنا پڑے گا. چھوڑ دینے میں اور طلاق کے لفظ میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی, یہ صحیح لفظ ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا, یہ دوسرا لفظ ہے. موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا بعد میں, ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے. سنیے, کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو چھوڑ دو. کہا اللہ کے رسول, پوچھا نہیں, اللہ کے رسول تو مل ہی نہیں رہے. جس آدمی نے خبر دی اسی آدمی سے پوچھوایا کہ یہ پوچھ کے آؤ کہ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے, کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ وہ پوچھ کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, طلاق نہیں, چھوڑ دو. چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے ہاتھ پیر سر دباتی ہے, یہ بھی خدمت تم اس سے نہیں لے سکتے ہو. الگ ہو جاؤ, جسمانی تعلقات اس سے قائم نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا. جا, مصیبت کی ان گھڑیوں میں انہوں نے 50 دن گزارے, 50 دن اور 50. پورا واقعہ ہم نہیں سنائیں گے, بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. اگر وہ واقعہ سناؤں تو پورے 2 گھنٹے اسی میں چلے جائیں گے. مختصر یہ کہ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا, ان کی توبہ کو قبول کیا, اور جبرائیل کو بھیج کر محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب ابن مالک کو معاف کر دیا ہے, ان کی توبہ قبول کر لی ہے, آپ بھی ان کو اپنا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے تقریر کی, اور تقریر میں آپ نے کہا کہ اللہ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا. کوئی آدمی جائے ان کو خوشخبری سنائے. حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے, مارے خوشی کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اور سنو نوجوانوں, حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ بڑی خوشی ملی
کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے، 50 دن ہم نے کیسے گزارے یہ ہم جانتے ہیں، 50 دن ہم نے کیسے گزارے ہم جانتے ہیں، آج اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے میری سن لی ہے، آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے آج میرے پاس جو کچھ بھی مال ہے، اوہو یہ چیز ہم سنانا چاہتے ہیں آپ کو، آج میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے، جو بھی زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی جتنا میں مالک ہوں، آج سارا کا سارا میں راہ خدا میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ کے نبی آج ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے میں اپنا سارا مال، ساری دولت، ساری زمین، ساری پراپرٹی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں، صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے، کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے کعب ابن مالک تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اپنا پورا کا پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد پورا کا پورا اگر راہ خدا میں صدقہ کر دو گے تو تم سڑک پہ آ جاؤ گے، تم بھکاری بن جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم سب اللہ کو دے دو اور تم سڑک پہ آ جاؤ۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام میں بھی آپ زیادہ نہیں بڑھ سکتے ہیں، ایک لمٹ ہے میرے بھائیوں، جب صدقہ اور خیرات اور زکات و خیرات میں، زکات میں بھی ایک لمٹ ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے تو 2.5% آپ کے اوپر فرض ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، آپ کے پاس 100 روپے، 100 کے 100 پوری زکات نہیں دے سکتے ہو، جب اچھے کام میں پورا مال خرچ نہیں کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات میں اپنی پراپرٹی اور اپنی زمین و جائیداد نہیں دے سکتے ہو، تو شادیوں میں لٹا سکتے ہو، فضول خرچی کر سکتے ہو، باراتیوں کو کھلانے میں فضول خرچی کر سکتے ہو، بارات لے جانے میں فضول خرچی کر سکتے ہو، آتش بازی، گولہ بارود و بندوق کی گولیوں میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ میرے بھائیوں 300 آدمیوں کو لے جانا، دولہا کے صحرا باندھنا، گھوڑے کا انتظام کرنا، بغل میں شادی ہے لیکن ماروتی گاڑی 4 ویلر کو لے جانا، یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں ان تمام فضول خرچیوں میں پیسہ کیسے خرچ کر سکتے ہو جب اچھے کام میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ صدقہ اور خیرات میں بھی ایک لمٹ متعین ہے، تو پھر ان برے کاموں میں آپ کو فضول خرچی کرنے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ فضول خرچی کرنے کا مشورہ آپ کو کس نے دے دیا ہے؟ میرے بھائیوں ان واقعات کی روشنی میں بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ نے کعب ابن مالک سے کیا کہا؟ پورا مال خرچ نہیں کر سکتے، جبکہ وہ خوشی میں کرنا چاہتے تھے کہ سب دے رہا ہوں، لو سب لے جاؤ، لیکن کیا کہا؟ ایک اور سنو، بخاری شریف کتاب الوصایا، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، سنیے، سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ آپ لوگ جو ہو سکے وہ ڈالتے جائیں، اور ادھر سنیے گا، یہ بڑے دلچسپ واقعات اب ہم سنا رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بہت بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھنے کے لیے، تیمارداری عیادت، ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ سعد ابن ابی وقاص نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا ایسے، شاید حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ اب ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو، کبھی کبھی آپ سنیں گے ایسے آدمی کہہ دیتا ہے میرے بہت تیز درد ہو رہا، اب ہم نہیں بچیں گے، ایسا اس کو محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب روح انسان کی نکلتی ہے تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نکلتے ہوئے روح۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو روح نیچے سے، پیر کے پنجے سے اور تلوے سے نکلتی ہے، دھیرے دھیرے کمر تک، پھر سینے تک آتی ہے، پھر حلق تک، اس کے بعد جب نکلتی ہے تو آنکھ پھٹ جاتی ہے کھلی، اور یہاں سے آنکھ کے راستے سے روح نکلتی ہے،
اور جب روح آنکھ سے نکلتی ہے تو ایسے آنکھ ایسے پھٹ جاتی ہے اور مرنے والا اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جب بیمار ہوئے, اللہ کے رسول ان کی تیمارداری کے لیے, عیادت کے لیے جب گھر گئے کہ سعد کو دیکھ کے آؤں, تو حضرت سعد نے ہاتھ پکڑ لیا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرنا. آپ نے کہا ٹھیک, صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ. یہ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا, اے اللہ کے رسول آپ تو میرے بزنس و کاروبار کے بارے میں جانتے ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے. سنیے, لوگ مرتے وقت صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا, لو یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہی کام آئے گا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا, اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, میرے بزنس, میرے تجارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میری پراپرٹی, میری زمین, میری جائیداد آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, صرف میری ایک بیٹی ہے. کل اس کی شادی ہو جائے گی, وہ بھی دوسرے کے گھر کی ہو جائے گی, وہ بھی سسرال چلی جائے گی, میکہ چھوڑ دے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو زمین ہے, جو جائیداد ہے, جو دولت ہے, جو پراپرٹی ہے, اس کی میں وصیت کر دوں, سارا کا سارا مال میں وصیت کر دوں, ساری پراپرٹی زمین و جائیداد کی میں وصیت کر دوں. وصیت کا مطلب اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو, اتنا سب کا سب میں وصیت کر دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے سعد ہرگز نہیں. غور کیجئے, وہ اچھے کام کی اجازت مانگ رہے ہیں, میں سب غریبوں مسکینوں میں لٹا دوں, اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, ہرگز نہیں. اے سعد تم اپنے زمین و جائیداد کی ساری ملکیت کی وصیت نہیں کر سکتے ہو. اچھا ٹھیک ہے, تو اے اللہ کے نبی میں 2/3 کی وصیت کر دوں. 2/3 ہمارے پاس جتنی بھی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے اس کے 3 حصے کر کے 2 کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی 3 حصے کرتا ہوں, 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دوں, 3 حصے کر دوں, 2 بھاگ صدقہ خیرات کر دوں اور 1 رکھ لوں. بخاری شریف کے حدیث کا الفاظ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو. دیکھ رہے ہیں, 3 بھاگ میں سے 2 کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو اور 1 اپنے پاس رکھنا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو. کہ اللہ کے رسول سارا بھی نہیں بانٹ سکتا ہوں, 2/3 2/3 بھی نہیں. آپ نے کہا نہیں. تو ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی, پھر ایسا کرتا ہوں, آدھا روک لیتا ہوں اور آدھا صدقہ کر دیتا ہوں, آدھا غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں, آدھے کی وصیت کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے سعد تم آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو. ہمیں لگتا ہے شاید سنا نہیں ہوگا یہ سب واقعات. آدھا جتنی زمین و جائیداد تمہارے پاس ہے, جتنی بھی دولت تمہارے پاس, آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے. اور جبکہ وہ مرض الموت میں, سعد ابن ابی وقاص بیمار ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں ہم صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ قبول کرے, لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, پورا نہیں کر سکتے ہو. 2/3 نہیں, 2/3 بھی نہیں, دوسرا 3 حصے میں سے 2 حصے نہیں, آدھا بھی نہیں. تب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا میں 1/3 1/3 یعنی 3 حصے کر دوں اور 2 حصہ اپنے پاس رکھ لوں اور 1 حصہ میں صدقہ و خیرات کر دوں, وصیت کر دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہاں اے سعد ابن ابی وقاص تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو, 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو, لیکن یہ بھی زیادہ ہے. دیکھیے آپ نے اجازت تو دے دی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے, یعنی کچھ اور کم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, اور اگر نہیں تو 1/3 کی کر سکتے ہو. یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے
کہ مرتے وقت وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جہیز میں پیسہ نہیں لٹا رہے ہیں، باراتیوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، آتش بازیوں میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، دڑے سٹے پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، مال حرام پر اور حرام چیز میں نہیں لٹا رہے ہیں، حرام چیز پر نہیں لٹا رہے ہیں، بلکہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، لیکن